اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل نیوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹورک۔ ناظرین کرام، غضب کرپشن عجب کہانی، ہم نے ایک سیریل جو شروع کی ہے اس کی پہلی قسط تو ہم آپ کو دے چکے ہیں، اور اس کی دوسری قسط سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا اپنے معتبر مہمان کا، جنہوں نے میری استدعا پر آج مجھے پھر وقت عطا کیا، جناب ملک محمد نواز شوقی صاحب۔ ناظرین کرام، ملک محمد نواز شوقی صاحب فنکار ہیں، گلوکار ہیں اور لکھاری ہیں۔ خود لکھتے ہیں، خود کمپوزیشن کرتے ہیں، خود گاتے ہیں، اور فنکارانہ لائف گزارتے ہوئے سال ہا سال ہو چکے۔ فنکاروں کے دکھوں کو، فنکاروں کے دردوں کو، فنکاروں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو جتنا شوقی صاحب جانتے ہیں شاید کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو تھا میرے معتبر آج کے کیپٹل نیوز ٹاک کے مہمان کا تعارف۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوک ورثہ، قومی ورثے کا محافظ ادارہ لوک ورثہ اسلام آباد، اس کے اندر غضب کرپشن کی عجب داستان، بلکہ عجب داستانیں جو ادارے کی حدود میں، باؤنڈری کی حدود میں بکھری پڑی ہیں، انشاءاللہ ہم ساری کی ساری آپ کے سامنے لائیں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہمارا موضوع تھا میڈیا کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہنا انور۔ ناظرین کرام، یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ کرپٹ خاتون ہے، یہ وہ بھیانک کیریکٹر کے ساتھ وہ ڈریکولا ٹائپ خاتون ہے جس نے فنکاروں کا خون چوسا اور چوس رہی ہے۔ میرے مہمان ملک محمد نواز شوقی کی انویسٹیگیشن ساری کی ساری فنکاروں کے لیے ہے۔ ہم نے پچھلی قسط میں جہاں پر اختتام کیا تھا، آج ہم اسی اختتام سے آغاز کرتے ہیں۔ جی شوقی صاحب، آج ناظرین کرام، میں آج شوقی صاحب سے دو چیزوں کے لیے ریکویسٹ کروں گا۔ شوقی صاحب، ایک تو پچھلی غضب کرپشن کے تسلسل میں ہمیں کہانی بتائیں گے کہ یہ ڈریکولا ٹائپ خاتون خون کیسے پیتی ہے، اور دوسرا یہ جو فیک ڈاکومنٹس بنانے کی ماہر ہے، ڈومیسائل فیک، پولی کلینک فیک، ڈی ایم میں فیک، نادرا فیک، اس نے کیا کیا نہیں کیا۔ اور یہ جو ایک اور وقوع سامنے آیا، ایک بچی آشتی نامی بچی جو اس کی ایڈاپٹڈ بچی ہے، اس کو ریئل بچی شو کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی، جبکہ ایڈاپٹڈ بچی بھی قانونی ہوتی ہے، اس کی یہ گارڈین ہے۔ یہ جو سرٹیفکیٹ شو کرتی ہے اس میں لکھتی ہے کہ شی از آور ریئل ڈاٹر۔ اس کے بارے میں بھی شوقی صاحب روشنی ڈالیں۔ شوقی صاحب السلام علیکم۔ آپ کا سر بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہانی کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی گوناگو مصروفیت کے باوجود مجھے ٹائم عطا کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین کو پچھلی کہانی اور یہ بچی جو آشتی ہے، یہ گھر سے کیسے غائب ہوتی ہے، کہاں سے برآمد ہوتی ہے، کہاں سے یہ تھانہ سیکریٹریٹ سے G9 آتی ہے، اور یہ چلاکی کے ساتھ، مکاری کے ساتھ، فیک ڈاکومنٹ کے ساتھ بچی کو کیسے ریسیو کرتی ہے۔ جی علوی صاحب، بہت شکریہ تہاڈا۔ تو میرا خیال ہے کہ تساں سٹوری کی تھی تو انہیں یہ بھی کیا کہ میں حساب لواں گی لیکن اگلے جہان۔ یہ گل ٹھیک ہے؟ جی بالکل بالکل، آپ کو چیٹ پہ کہا نا اس نے؟ جی بالکل کہا ہے، بالکل۔ میں اپنے اللہ دے رسول سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں اس عورت کو جانتا تھا۔ ساڈے ناظرین نال ویکھو، ساڈے ناظرین نال ویکھ کے گل کرو۔ جی کوئی مسئلہ، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کا نام تک نہیں جانتا سا، ٹھیک۔
میں انوار الحق ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦਾ میں ہینا انور صاحب تے میرا گزارش ہے ٹھیک کہ کیا تیرا اللہ ہے تے باقی لوگوں کا اللہ کوئی نہیں ہاں ٹھیک ہے جی مینو یہ دسے کہ کیا اس نو صرف بین کے پھیتے کٹنے نہ شوق ہے وہ تو خصوصی محفل میری گل میری سن لو سر سن لو جی 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 اصل ہویا سر اے وے بدقسمتی دے نال کہ جیڑا اکسی مفتی اس ادارے نو تباہ کرنا اکسی مفتی ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے سنے جی اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں وہ بتاؤں گا اکسی مفتی کا کیا کردار وہ بتاؤں گا پہلے سن لیا اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بھی اس دن یا برتنی میرے ساتھ کون بیٹھا ہے کہتے ہیں یار اس چیز کا اتنا کیا ہے وہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے یہ مسئلہ وہی ادھر سے ہے جب اس کی عمر تھی 27 ہے اور اس کی تھی 67 دیکھو نا 40 سال دا تے اس نے ایک دم جمپ لایا نا سر الوی صاحب میں تو انہوں دسنا اگر کسے بندے کام کرانا کسے افسر کو کیونکہ اکسی مفتی جو ہے آلسو آلسی تھے اپنا ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے ایڈی تے جدو بھی کسے نے ایسے افسر کو کام کرانا تے او کی کر دینا کوک نو میں پہلے بھی دس رہا کوک نو پکڑ دین تے یا او دے ڈرائیور نو پکڑ جی جی کہندے نے یار او باجی نو مطلب جڑا نا باجی کام تے کام ہنج ہو جاندا ہے اے میں لکھ کے دینا دیکھو ہن اے جڑی ہے نا جناب لوک ورثہ دی خاتون بول رہی ہے پہلے ایک دم ہی آنا ساتھ جب اس نے اکسی مفتی صاحب جس کا آپ نام لے رہے ہیں وہ ادارے کے سربراہ ایڈیٹر ان کے ساتھ نکاح ہو شادی ہو سر سونے نا 5 to 6 بندے تے اس نے گارڈ آف آنر ہوندے سن پہلے سلوٹ کرنا لے کے میڈم ہوری آ رہے وہ بولے کون اس کے اس نو بدقسمتی دے نال ایسا چسکا پیا ہے کہ بس صرف حکم چلانا ہن سنے ہو کیونکہ ای ڈی صاحب نو پتا ہے کہ اگر بیگم نے مینوں کوئی شکایت لوگوں نو پتا کہ بیگم صاحب نے شکایت لاتی تھی سویرے نوکری تو کوئی اور بالکل ہمارے ناظرین اس کیس کی نزاکت کو کہانی کی نزاکت کو سمجھ رہے کہ اکسی مفتی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور ہینا انور ان کی زوجہ ہے ان کے عقد میں اور دونوں کی عمروں میں 40 سال کا فرق ہے یہی اصل وجہ یہی ہوئی اور ایک کہہ رہی نا کہ جناب آپ غلط کہتے ہیں میں کلمہ پڑھوں گا اپنے ثواب کے لیے صفائی کے لیے جو سننے والا ہے وہ اپنے ثواب کے لیے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کھا کے کہنا میں نے خدا غرق کرے جے کہ میری اس بی بی نال کوئی اور عداوت ہوے میں نے تو مستریاں نے دسیا جڑے گڈیاں ٹھیک کرے کہ ایتھے آن کے لڑدے ہوندے سن اچھا ہاں جی اور جس ویلے جڑے لوگ بینچ انجن نے تے سیز ہوئے نو تے گھر ریننگ کردے رہے نو انہاں مینوں بڑا کچھ دسیا اچھا جی جی کس طرح کہندی کہ جناب میں اگلے جان حساب لواں گا پہلے تے ایتھے جڑے فنکار لٹے نے انہاں دا حساب دے نا فنکاروں کا خون انہوں نے یا جڑا ادارہ تباہ ہوا ہے او دا حساب تے دے نا کیا اللہ تیرا ہے اور کسی دا نہیں ہے اللہ تو سب کا ہمارا بھی اللہ ہے آپ کا بھی دیکھو میری گل سنو اللہ مسلم دا بھی اللہ ہندو دا بھی اللہ جناب مسیح دا بھی اللہ پارسیاں دا بھی پہلے تے اے دسو نا میں پھر چیلنج کرنا وا سر وہ کیس کر دیے میں ہر جگہ تے سامنا کر ساں یا اگر مینوں کہن کہ سوکی تو غلط کہہ رہا ہوں میں اگر انہاں کیمرے نے سامنے پریس کانفرنس کر کے معافی نہ مانگا تو میں جانا ہی نہیں مینوں دسو نا ادارہ لوٹ کے تباہ کر چھوڑیا ڈیٹا جڑا لوگ پہ چلانے یہ صرف لوگوں نے پھیتے کٹنے واسطے پاور شو دس رہی ہے بلکہ نال نال میں پکچر دے سا چلا بھی دے نال بھائی جان گل یہ کہ اس بی بی نو اتنا ترس نہیں آیا کہ میں اللہ نے اگر چلو میں دے اور دوئی گل یہ شوبی دی بھی کوئی نہیں یہ بھی میں ہوں تحقیقات کرا سا یہ جڑا ڈپٹی ڈائریکٹر دسنی ہے نا یہ سینٹ دے وچ بھی سوال اٹھایا دا آج چونکہ صاحب یہ بتائیں اس کی اصل جو پوسٹنگ وہ پوسٹنگ ہو رہے چھوڑ دو وہ میں تھوڑا سا ناظرین کو بتا سارا پتا ناظرین کو انہوں بھی پتا نہیں ناظرین کو تو نہیں پتا چھوڑ دینا میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس پہ میں آ رہا ہوں میں وہ خط لکھ رہا ہوں اب بچی والا جو معاملہ ہے وہ میں نے سٹوری آپ کے ساتھ بھی آپ نے بھی کر دی ہے میں نے جو بتائی ہے اب اس ہینا انور کے بارے میں
ایک تفصیلی پریویو دے دیں ہمارے ناظرین کو. اس کے بعد سوکی صاحب میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آشتی کی سٹوری بھی سر آشتی کی سٹوری تو آپ نے کر دی ہے نا, وہی سٹوری ہے نا جو میری سٹوری آپ نے سن اپنی لی. زبانی اپنی سر زبانی. میری بات سنیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ دوسری طرف جاتے ہیں, پھر اس کی بہن کا جو نسرین اب وہ معین, تھوڑا سا بتائیں. سر میری بات سنیں نا نلوی صاحب, نسرین معین جو اس کی بہن ہے, جو اس کے کاغذ اس نے نکال دیے جب ان کی والدہ ڈیتھ ہوئی ہے نا, جب بہن کو نہیں چھوڑا تو فنکاروں کو کیا چھوڑے گی. اور میرا سوال ہے کہ پئی کب ہے نا جتنے کروڑا نے پروجیکٹا نے اس کو سربراہ بنایا گیا نا, اگر بہن دا 2-3 لاکھ روپے دا حصہ پہ آنا وہ نہیں چھوڑے سے, باقی کی چھوڑ سی. صرف اے وے الوی صاحب تسی تے جڑا کہندے ہو نا کرافٹ یہ 2-3 آرٹسٹ بندے نو تربیت دیتی جاندی پہلے, اے رولا آرٹسٹ دا کہ جناب آپ نے کسی کی عزت کرنی ہے. فنکار جو ہے نا وہ بڑا احترام سے ہوتا ہے, نہیں فنکار تو بڑا سمجھے نا بات. معصوم ہوتا ہے اپنے باقی جو بات سنیں باقی جو بات کر رہے ہیں نا آپ, وہ بچی آشتی والا وہ میں اگلے سٹور دے ساں کیونکہ کافی لمبی سٹوری ہے. میں ایک بندے دا نام دساں, ایک کتھوں بچی آئی ہے, ایک کہیں دیتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایک منٹ سر سوکی صاحب, بات مفصل اگر ناظرین کے سامنے رکھی جائے تو سمجھ آتی ہے. دیکھیں بچی جوان سال بچی 16.5 سال اعداد و شمار کے مطابق اس کی عمر بتائی جا رہی ہے. رمضان میں وہ 17 سال کی ہے. 17 سال کی, ایک سال کیونکہ مجھے تب پتا ہے جو اس نے سنے جو اس نے پچھلے ماہ رمضان میں حضرت علی کا جو اس نے یوم شہادت سی نا, اس دن کی سالگرہ رکھی ہوئی سی جڑا کس نے تباہی بچائی ہوئی ہے. اتھے لوگ میرے ساتھ مطلب اندر حال میں ہے نا, اس طرح تک کافر بھی نہیں کرنا جس طرح وہ چیزاں چھٹی بھی نہیں. جو مقدس تہوار ہوتے ہیں ان کی اور ماہ رمضان نہ مہینہ نہیں, اس کے لیے بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ جو ہمارے مقدس تہوار ہیں ان دنوں میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے. باقی سارا سال ہے, آپ ہر روز یہ سالگرہ منائیں, ہر روز پارٹیاں کریں, جو آپ کا دل چاہتا ہے کریں, لیکن جو مقدس تہوار ہیں ان کا احترام ہم سب پر واجب ہے. شوکی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو خاتون اس ادارے کی خاتون اول آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ای ڈی اور ان کے ساتھ دونوں کا پروٹوکول دیکھ لو میرا میچ کیسے ہوا ہے. ہاں وہ تو انٹرنل معاملہ ہے ان کا. نہیں انٹرنل یہی تھا نا, لٹ گیا ادارہ اور مطلب لٹ گئے فنکار یار. وہ تو سر اس کی انٹرنل جو اٹیچمنٹ کے بعد ہوا جب مفتی صاحب نے ایک ینگ لڑکی کے ساتھ شادی کر لی. اب مفتی صاحب کی مجبوری بن گئی تھی کہ اس نے اس کو راضی رکھنا تھا. اگر راضی نہ رکھتے تو وہ پھر ناراض ہو جاتی, تو پھر مفتی صاحب ناراض یار. ماں تو ورکشاپ والے پہ دس دن اتنے بیٹھ کے تو مفتی اتنے گڈی ٹھیک کرانا ہونا سی تو اتنے آن کے دکان بیٹھی بھی ہونی سی. بہرحال ناظرین کرام, یہ ہمارے معتبر جو مہمان ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اصل میں بتا دیتا ہوں وہ آشتی والی سٹوری میں دوں گا, وہ کم لمبا وہ علیحدہ پروگرام میں. ہاں وہ لمبا پروگرام ہے. ناظرین کرام, یہ جو ملک محمد نواز شوقی میرے ساتھ بیٹھے, یہ بہت بلا کے فنکار ہیں. یہ لکھتے ہیں, یہ کمپوزیشن بناتے ہیں, یہ گاتے ہیں اور اس کے اندر لگن رہتے ہیں, مگن رہتے ہیں. اگر میں ابھی بھی اس کو کہہ دوں نا, ان کو کہہ دوں نا سبھی صاحب کوئی گانا سنائے تو یہ اس کے اندر دیر نہیں کریں گے, فوراً شروع ہو جائیں گے. لیکن پروگرام کی طوالت کے باعث ہم ناظرین کی افتتاحت کا خیال رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ آشتی کی جو خوفناک کہانی معافی کے ساتھ آشتی اور اس کی بہن کی جو سٹوری ہے, آشتی کے گھر سے غائب ہونے, اس کے برآمد ہونے, اس کو ریسیو کرنے میں جو جو معاملات ہوئے ہیں, اس کے اندر ہمارے اداروں نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے. اور جو اس نے اپنی بہن وہ جو نسرین معین صاحبہ ہے, اس کو صرف جائیداد کے لالچ میں آ کر ریکارڈ سے حذف کروانا, یہ میگا کرائم ہے, میگا کرائم. اگر وہ چاہیں تو ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج کروا سکتے ہیں. میں تو ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا, داد دوں گا, جنہوں نے اس کو بھی کوئی اہم وہ نہ بناتے ہوئے, ایشو نہ بناتے ہوئے اس کو معاف کر دیا. سارو معاف کس طرح نہ کر دے الوی صاحب, وہ رہنے امریکہ, یہ تو انہوں نے قدرت ٹائم نہ پتہ لگ گیا.
ورنہ وہ نہ پاکستان آ سکے نہ تو پاکستان اس کی میں نے اس میں پوری اسٹوری دوں گا. میری مہمان نے بڑا امپورٹنٹ ایشو اٹھایا ہے. ان کی بہن جو ہے وہ یہاں پاکستان میں مقیم نہیں ہے, تو اس نے سمجھا چونکہ وہ پاکستان میں مقیم ہی نہیں ہے اس کو فارغ کرو اور اس کا حصہ بھی ہڑپ کر جاؤ. لیکن اس ماں کی یہ ہے نا انور اولاد ہے, اسی کی وہ نسرین معین صاحبہ اولاد ہے, ہمارے لیے سب مکرم ہے محترم ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں, شوقی صاحب کا اور میرا اس ہنا انور کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے. میں پروفیشنل اپنی رسپانسبلٹی اپنے فرائض منصبی کے تقاضے کے عین مطابق بات کر رہا ہوں اور اپنی ہر بات کا ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں. اور میرے محترم مہمان جناب شوقی صاحب اپنی ہر بات کے ذمہ دار ہیں, فنکار ہیں. فنکاروں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا وہ شوقی صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم شوقی صاحب کی بات چیت کو تسلسل جاری رکھیں گے, اور ایک ساتھ کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوگا جب تک ڈراپ صحیح نہیں ہوتا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ایم یعقوب علوی اور ہمارے محترم مہمان جناب ملک محمد نواز شوقی کو اجازت دیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.